بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس 8 فٹ اونچے اور 12 فٹ چوڑے گیٹ کے ایک پٹ میں 3 فٹ کا چھوٹا دروازہ بھی تھا جو 6 فٹ اونچا تھا، جو اندر سے بند لگتا تھا، لیکن یہ الیکٹرانک لاک والا گیٹ تھا جو ریموٹ کنٹرول سے کھلتا اور بند ہوتا تھا۔ اب تو ایسے لاک عام کوٹھیوں اور بنگلوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ جدید ترین حفاظتی نظام میں گیٹ کمپیوٹر کھولتے ہیں۔ آپ اپنا انگوٹھا ایک خاص جگہ پر رکھتے ہیں، کمپیوٹر فنگر پرنٹس دیکھتا ہے، اسے اپنی میموری سے میچ کرتا ہے اور فرق نہ ہو تو گیٹ کھول دیتا ہے۔ یہ سارا عمل 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پورا ہو جاتا ہے۔ یا پھر وہ لاک ہیں جو آپ کی آواز سے کھلتے ہیں۔ کھل جا سم سم اب الف لیلا کی کوئی جادوئی کہانی والی بات نہیں رہی جس پر بچے یقین کر لیتے ہیں۔ فنگر پرنٹس کی طرح 2 افراد کی آوازوں کی فریکوینسی کے گراف ایک نہیں ہوتے۔ جب آپ کسی گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا نام بتاتے ہیں تو اندر کہیں کوئی کمپیوٹر آواز پہچان کے کہتا ہے اوکے پلیز کم ان، اور گیٹ کھل جاتا ہے۔ اگر آپ کی لہجہ بدل کے یا مردانہ زنانہ آواز بنا کے نام بتائیں گے تو آپ کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ آدمی کی ایجاد آدمی سے زیادہ ہوشیار ہے، اسے چکر نہیں دیا جا سکتا۔ امریکی خلائی ادارے اور ترقی یافتہ ممالک میں حساس اڈوں کے اور خفیہ تحقیق کے سائنسی مراکز میں کام کرنے والے اسی طرح اندر جا سکتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں ریموٹ کنٹرول لاک بھی عام آدمی کے لیے عجوبہ ہے۔ میں نے کار کی چابی سے منسلک چھوٹے سے ریموٹ کا ایک بٹن دبا کے گیٹ کو دھکیلا اور اندر غائب ہوتے ہی بند کر دیا۔ اب اسے دوبارہ کھولنے کے لیے پھر یہی چابی والا ریموٹ کام آ سکتا تھا، کوئی دوسرا ریموٹ نہیں۔ اس ریموٹ کے بہت سے فنکشن تھے۔ اس سے میرے آفس کے اندر ایک خصوصی دروازے کا لاک آپریٹ ہوتا تھا، ایک خفیہ کیبنٹ، ایک الارم جو آفس میں تھا اور دوسرا جو گاڑی میں تھا۔ حفاظتی انتظامات ان سب کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتے ہیں۔ جن کی زندگی صرف ان کی یا دوست احباب اور خاندان کی نہیں رہتی، پبلک پراپرٹی ہو جاتی ہے۔ احاطے کے اندر کا منظر کسی کباڑ خانے کا تھا۔ اس میں پرانی کنسٹرکشن میں کام آنے والی مشینری اور اس کے مختلف حصے پڑے تھے۔ زیادہ تر مسلسل بارش اور گرد سے زنگ خوردہ ہو رہے تھے۔ کچھ مشینری نکارہ ہو جانے کے بعد یہاں ڈال دی گئی تھی تو کچھ بڑے نکارہ ہو گئی تھی۔ ممکن ہے اب بھی اس میں سے کچھ کارآمد ہو یا بنائی جا سکتی ہوں، مگر مجھے اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ 5-6 سال قبل میں نے یہ کام ختم کر دیا تھا۔ 1000 گز کے اس احاطے میں شٹرنگ کا سامان بھی پڑا ہوا تھا اور باقی جگہ خود رو گاس نظر آ رہی تھی۔ یہ جگہ دیکھنے والے کو لاوارث اور متروک ہی لگتی تھی۔ اس کے آخری حصے میں ایک کمرہ بنا ہوا تھا جو باہر سے کسی ٹھیکیدار کا دفتر یا چوکیدار کی رہائش گاہ معلوم ہوتا تھا اور خاصا بدنما تھا، لیکن اندر سے یہ ایک مکمل پر عشرت خواب گاہ، ایک شاندار آفس اور بہترین جائے پناہ یا رہائش گاہ تھا۔ اس کے ساتھ والا ایک باتھ روم تھا اور ایک چھوٹا سا کچن۔ یہاں مجھے سب کچھ دستیاب تھا، چائے کافی سے درآمد شدہ شراب تک۔ یہاں 2 فون تھے، ان میں سے ایک انٹرنیشنل ڈائلنگ تھا، دوسرا فیکس مشین کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ کال وصول کر کے پیغام ریکارڈ کرنے والی مشین کو دونوں سے ملا دیا گیا تھا۔ تیسرا فون سب سے اہم تھا، جس کا ریسیور میری دراز میں رہتا تھا۔ یہ وائرلیس فون تھا جسے عام طور پر کارڈ لیس فون کہا جاتا ہے۔ پہلے دونوں نمبر ان سب کو معلوم تھے جن کا مجھ سے کوئی کاروباری تعلق تھا۔ تیسرا میرا پرائیویٹ نمبر تھا جو بدلتا رہتا تھا اور خاص لوگ ہی کوئی خاص بات کہنے کے لیے یہ نمبر ملاتے تھے۔ اب خاص لوگ کون ہیں اس کا تعلق میری ضرورت سے ہوتا تھا، چنانچہ یہ لوگ بھی بدلتے رہتے تھے۔ کمرے کا نصف حصہ آفس تھا جو ایک میز کرسی پر مشتمل تھا۔ اس کے سامنے قالین پر ایک اٹالین صوفہ سیٹ تھا اور درمیان میں کرسٹل گلاس ٹیبل، پھر دائیں طرف فریج رکھا ہوا تھا اور بائیں طرف دیوار کے ساتھ والی کیبنٹ میں ٹی وی اور وی سی آر تھے جو اس زاویے پر رکھے گئے تھے کہ میں آفس چیئر پر بیٹھ کے بھی ٹی وی دیکھ سکتا تھا اور بیڈ پر لیٹ کر بھی۔ بظاہر کمرے کے آخر میں خوبصورت اور پرتکلف ڈبل بیڈ تھا، مگر اس کے بعد پردوں سے ڈھکی ہوئی دیوار کے پیچھے باتھ روم اور کچن تھے۔ اس کمرے میں پردے، قالین اور فرنیچر سب لحاظ قیمت ہی شاندار نہیں تھے۔ ان کے انتخاب میں حسن نظر کو بھی بڑی اہمیت حاصل تھی۔ رنگوں کے امتزاج، ساخت اور آرائش کے اعتبار سے یہاں جو کچھ بھی تھا نظر آتا تھا وہ کسی ماہر انٹیریئر ڈیکوریٹر کے ذوق جمال کا آئینہ دار محسوس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی میری
سالگرہ پر یہ جگہ اپنا پیرہن بدل لیتی تھی۔ یہاں ہر چیز نئی، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور مختلف آ جاتی تھی۔ اندر کی فضا کا رنگ ہی نہیں، تاثر بھی بدل جاتا تھا۔ پردے اور قالین ہی نہیں، لائٹس تک تبدیل ہو جاتی تھیں، اور میں اندر قدم رکھتا تھا تو احساس حسن سے دم خود رہ جاتا تھا۔ یہ تحفہ مجھے اپنی فضول نام والی بزنس پارٹنر قمر کی طرف سے ملتا تھا، قمر نساء افریدی، جو اپنے طور پر ایک ٹاپ کلاس بیوٹی پارلر اور ایک بوتیک بھی چلاتی تھی۔ بلا شبہ وہ حسین تھی اور نام کی رعایت سے اس کو چاند کا ٹکڑا بھی کہا جا سکتا تھا، مگر اس میں افریدی والی کوئی بات نہیں تھی۔ افریدی اس کا باپ تھا، اور باپ بیٹی کی شخصیت اور مزاج کا تضاد ناقابل فہم تھا۔ قمر دبلی پتلی، نازک سی اور بیوقوف حد تک سادہ لو نظر آتی تھی۔ بیوٹی پارلر کی مالک ہونے کے باوجود اتنی سادگی پسند اور لباس کے معاملے میں وہ حد درجے قدامت پرست تھی۔ اس کے فیشن بوتیک میں جتنے ملبوسات نظر آتے تھے، ان کا قمر سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ وہ تو اسے دیکھ دیکھ کے خدا کی قدرت پر حیران ہوتا تھا کہ ہیں واقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ دفتر میں بھی وہ خاموش اور خائف سی رہتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس میں عقل اور خود اعتمادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنے کاروبار میں بھی کامیاب تھی۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کا باپ انتہائی چلاک اور عیار بد کردار اور بدنام زمانہ شخص تھا، اور اس نے اپنی 40 سالہ زندگی میں شاید ہی دنیا کا کوئی برا کام نہ کیا ہو۔ اس کا انجام بھی برا ہونا لازمی تھا۔ بالآخر اسے خود اپنے ساتھیوں نے، جو سب پولیس کے مخبر تھے، اسے ایک پولیس مقابلے میں ہلاک کروا دیا۔ یہ 7 سال پہلے کی بات ہے، جب قمر 16 سال کی تھی۔ قمر کی ماں نے، جو اس وقت خود بھی 35 سال کی بھرپور عورت تھی، اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دیا تھا، سوائے اپنے آپ کے۔ اس کے پیش نظر دوسرا مقصد تھا جو اس نے بعد میں حاصل کیا، مگر اس سے پہلے وہ اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ مخصوص حالات کے پیش نظر میں نے اسے اپنے کاروبار میں برابر شریک بنا لیا، اور اس کا سرمایہ محض میری شرافت اور ایمانداری کی وجہ سے دگنا ہو گیا۔ بالغ ہوتے ہی شراکت بدل گئی اور میری پارٹنر قمر ہو گئی۔ اس کے حصے میں باپ کی 2 ہی چیزیں آئی تھیں، جرم کی کمائی اور اس کی کاروباری سمجھ بوجھ۔ باقی سب کچھ ماں کا حسن، شرافت، ایمانداری اور اصول پرستی وغیرہ۔ اگر میں چاہتا تو 2 دن میں اس کی چھٹی کر دیتا۔ لاکھ سمجھ رکھنے کے باوجود نہ وہ خود کو بچا سکتی تھی اور نہ اپنے سرمایہ کو۔ ایک تو اسے مجھ پر اندھا اعتماد تھا، پھر وہ مجھے اتنی قابل رحم اور کمزور لگتی تھی کہ میں اس کو تحفظ فراہم کرنے پر مجبور تھا۔ اس کے باپ کے سب پرانے دشمن الگ تھے اور وہ دوست الگ، جن کو اب اس کی پٹھان ماں اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ قمر ہر طرف سے بیڑیوں میں گری ہوئی بھیڑ تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی ماں نے گڈریا بنا کے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اس کمرے کا ایک دروازہ پیچھے والی کوٹھی میں کھلتا تھا، یہ بھی باتھ روم کا دروازہ تھا، یعنی اس باتھ روم سے گزر کے میں دوسری کوٹھی کے ایک کمرے میں پہنچ جاتا تھا، یہ بھی میرا بیڈ روم تھا، اور یہاں میری ذاتی ضروریات کی ساری چیزوں کے علاوہ ایک فولادی سیف بھی تھا، جسے بڑی مہارت سے لکڑی کے پینلوں سے چھپا دیا گیا تھا۔ دیوار گیر کپڑوں کی الماری کے پیچھے والا حصہ سلائیڈ کر کے دیوار میں چلا جاتا تھا تو بالکل اسی رنگ کا اور ویسا ہی دوسرا حصہ سامنے آ جاتا تھا۔ اس کا رنگ فولادی دروازے کو کیموفلاج کرتا تھا۔ یہ فولادی دروازہ میں اپنے ریموٹ کنٹرول سے کھول سکتا تھا۔ پیچھے والی الماری میں دنیا کی سب سے بڑی قوت خرید رکھنے والی کرنسی یعنی ڈالر تھے یا پھر برٹش پاؤنڈ تھے۔ احتیاطاً میں جرمن مارک اور فرانس کے فرانک بھی رکھتا تھا۔ اس کی مجموعی مالیت کتنی تھی یہ میں کسی وقت بھی حساب کیے بغیر نہیں بتا سکتا، آپ لاکھوں میں سمجھ لیں۔ اس بیڈ روم میں بھی کوئی چیز کم تر نہیں تھی، مگر یہاں فون صرف ایک تھا۔ 2 بیڈ روم کا یہ پورشن میری رہائش گاہ سمجھا جاتا تھا، اور یہاں آنے والے کو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کا اٹیچ باتھ در حقیقت پیچھے والے پلاٹ پر بنے ہوئے کمرے کا حصہ ہے۔ کپڑوں کی الماری اور سیف کی ڈبل وال کے باعث باتھ روم بیچ میں آ گیا تھا۔ یہاں آنے والا یا آنے والی اگر اس باتھ روم کو استعمال کرتے تو اسے کسی دوسرے دروازے کی موجودگی کا علم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آخری پوری دیوار لکڑی کے پینل کی بنی ہوئی تھی اور ایک پینل کو دوسرے سے جدا کر کے دروازے کی صورت میں دیکھنا محال تھا۔ اوپر سے
نیچے اور نیچے سے اوپر 4 خانے بناتی گہری سیاہ لکیریں سب چھپا لیتی تھیں۔ سامنے والے حصے میں میرا اور قمر کا آفس تھا۔ جب میں پیچھے رہائشی حصے میں برآمد ہوتا تھا تو کسی کو شک نہیں ہوتا تھا کہ سب یہی سمجھتے تھے کہ میں پہلے سے اندر تھا۔ دفتر کھلنے کے اوقات سے پہلے ہی یا رات کو کسی وقت وہاں آیا تھا۔ میں سامنے والے مین گیٹ سے بھی آ جاتا تھا، سوائے قمر کے یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ میں اندر ہوں یا باہر۔ قمر اپنے کمرے میں نہیں تھی، میں نے وہیں سے اسے فون کیا تو وہ مجھے فیشن بوتیک میں ملی۔ میرے ہیلو کے جواب میں اس نے سلام کیا۔ میں نے کہا مس قمرن سا کیا ہو رہا ہے؟ وہی بدصورت لڑکیوں کو خوبصورت کپڑے پہنانے کی فضول کوشش۔ نہیں جی، میرا مطلب ہے ہاں جی، وہ گھبرا کے بولی۔ میں نے کہا یار کیا کرو گی آخر تم اتنا پیسہ کما کے؟ ان میں سے کوئی ایک جوڑا خود بھی پہن کے دیکھو یا مجھے دکھاؤ۔ وہ شاید مسکرائی ہو، کبھی حلوائی بھی خود اپنی مٹھائی کھاتا ہے، تم حلوائی نہیں حلوا ہو۔ ندیدے لوگ ہڑپ کر جائیں تمہیں، مگر تمہیں دیکھ کے تو آدمی کی بھوک مار جاتی ہے۔ آپ کب آئے ہیں جی؟ اس نے موضوع بدل دینا بہتر سمجھا۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے، سوچا تھا تم سے ملاقات ہو جائے گی، میں آ جاتی ہوں۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں، آپ خیریت سے ہیں نا جی؟ بالکل نہیں، میرا انتقال سوئم وغیرہ سب ہو چکا۔ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا ایسی باتیں مجھ سے مت کیا کرے۔ میں نے کہا بھائی میں تو اپنے مزار پر بھی ہو آیا رات۔ دیکھیں جی میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں۔ کیوں امی کا پتہ نہیں چلا؟ میں نے سنجیدہ ہو کے کہا۔ نہیں، ان کا فون بھی نہیں آیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا تم کیسی پٹھانی ہو، ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں نا، کوئی 2 مہینے تو نہیں ہو گئے اس سے پہلے؟ اس نے بے صبری سے کہا پہلے ان کا فون آ جاتا تھا۔ یار فون کیا، وہ خود آ جائیں گی، میں نے اسے تسلی دی۔ تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، تم اکیلی تو نہیں ہو، آخر چچا اور تایا ہیں تمہارے ساتھ۔ چچا اور تایا، اس نے تلخی سے کہا، وہ خود مردار خور گد، یہ تو آپ کی وجہ سے میں محفوظ ہوں جی، ورنہ وہ میری لاش پر سے ریشہ ریشہ نوچ کر کھا جاتے۔ ان کو سلام دینا میرا، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ بیوقوف لڑکی، خود کچھ نہیں کرتی اور مجھے اجازت نہیں دیتی، ورنہ حرام خور گدھ حرام موت مارے جائیں۔ امن کی فاختہ کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ گدھ ہلاک کر دیے جائیں۔ اندر سٹاف معمول کے مطابق مصروف تھا۔ جنرل مینیجر اکاؤنٹس، مینیجر پرسنل، مینیجر کلائنٹ سروس۔ میں نے سب سے ان کی خیریت پوچھی، یہ معلوم کیا کہ کسی کو مجھ سے کوئی کام تو نہیں ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ وہ میری خوش اخلاقی، فراخ دلی اور دوستانہ رویے کے باعث میری بہت عزت کرتے تھے اور مجھے ایک بہترین ٹیم کا تعاون حاصل تھا۔ میں نے ان کے ساتھ لنچ بھی شیئر کیا۔ اسے انہوں نے اپنی عزت افزائی سمجھا۔ سہ پہر کو واپس اپنے پرائیویٹ آفس میں پہنچ کر میں نے وائرلیس فون دراز میں سے نکالا اور ایک نمبر ملایا، ایجنٹ 007۔ میں نے ہیلو کے جواب میں کہا۔ اس نے ایک چیخ ماری، تم؟ ہاں میں۔ کہاں سے بول رہے ہو یو باسٹرڈ؟ وہ ہسٹریائی ہو گئی۔ عالم بالا سے، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ جیسا کہ مجھے امید تھی، چند سیکنڈ بعد ہی میرے وائرلیس فون کی گھنٹی بجی۔ یہ گھنٹی تو خیر نہیں تھی، مگر واضح اور صاف سنائی دیتی تھی۔ میں اس کی صورت کا تصور کیے مسکراتا رہا۔ وہ ٹیلی فون کی بیپ شاید 1 منٹ تک چلتی رہی۔ سانپ کو بل سے وہی نکال سکتی تھی۔ میں جس راستے سے اندر گیا تھا، اس سے واپس باہر آیا تو میرا لباس پھر بدلا ہوا تھا۔ میں نے واپسی کے ہر راستے کو اسی طرح لاک کیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کسی نے بھی مجھے اندر جاتے یا باہر آتے نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھ لیتا اور قانون پسند بن کے یا تجسس کے بعد سوال کرتا کہ تم کون ہو اور اس ممنوعہ علاقے میں کیوں گئے تھے، تو میں اسے ایک کارڈ دکھا دیتا جس سے ثابت ہو جاتا کہ میں عدالت عالیہ کا مقرر کردہ مجاز افسر ہوں، جو تمام ایسے ہی زیر تصفیہ معاملات میں ملوث پراپرٹی کا معائنہ کرتا رہتا ہے۔ اس پورے ہفتے میں پریکٹس 2 ہی دن ہوئی تھی۔ خلوت کدے میں یہ ریاضت کا وقت تھا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے میں نے کپڑے بدلے اور ڈھیلے ڈالے گاؤن کو پہننے سے پہلے جوتے اتار دیے۔ کوئی آہٹ کیے بغیر میں نے آہستہ سے دروازہ اندر کی طرف دھکیلا اور ان کے سامنے پہنچ گیا۔ خان اعظم یوگا کے ایک مشکل آسن میں تھے۔ چندہ بالکل انہی کے انداز میں مجسم مورتی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے زانوں طے کیے اور آنکھیں بند کر کے خلا کی بستوں کا تصور کیا اور نیلے بیکراں آسمان کی
وسعت میں اڑنے کے لیے پر تولنے لگا۔ سفید فاختہ ذہن کی کثافت آلودگی اور گرفت سے نکل گئی۔ اوپر، بہت اوپر پہنچ کے میرے روح نے اڑتے بادل کا روپ دھار لیا۔ ہوا سے لطیف تر محض ایک غبار غیر مرئی وجود خلا میں تحلیل ہو گیا۔ پھر میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ دونوں پیر تھوڑا سا پھیلائے، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے پرسکون انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے کمر تک پہنچنے والے بالوں کے سیاہ ریشم کو سمیٹ کر جوڑا سا بنا لیا تھا۔ میں نے مسکرا کے مقابل آتے ہوئے کہا، آج میں بہت غصے میں ہوں، تمہاری بہت پٹائی ہوگی، مجھے غصہ اتارنا ہے۔ تم سے زیادہ میں غصے میں ہوں، تم روز جان بچا کے بھاگ جاتے ہو، یہ کیا بے ایمانی ہے؟ میں نے احتجاج کیا۔ خان جی، خان اعظم نے منع کرنے کے لیے انگلی کو جنبش دی، تم اسے معاہدے کی خلاف ورزی کہہ سکتی ہو، کھیل میں بے ایمانی نہیں ہوتی۔ چندا نے سر جھکایا، میں نے بھی سر جھکایا۔ اس کے بدن میں لچک زیادہ تھی، فطری طور پر وہ اپنے ہلکے پھلکے وجود کو زیادہ پھرتی کے ساتھ کنٹرول کر لیتی تھی۔ نیچے گرنے سے پہلے پلٹ جانا، ہوا میں گھوم کے غوطہ مار جانا اور ایک ہاتھ یا ایک پاؤں پر لٹو کی طرح چکر لگا کے وار کرنا اور پتنگ کی طرح سیدھا اوپر اٹھ کے خود کو جوابی وار سے بچا لینا، یہ سب اس کے لیے بہت آسان تھا۔ اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس نزدیک مشق کا ناغہ گناہ سے کم نہ تھا، جبکہ میں ہفتے میں 2 بار کسی مصروفیت میں الجھ کے سمجھتا تھا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تیسری افسوسناک بات یہ تھی کہ بعض اوقات میری قوت ارتکاز میں گڑبڑ ہو جاتی تھی، بالکل غیر ارادی طور پر میری توجہ کھیل کی طرف نہیں بلکہ رقص کی طرف ہو جاتی تھی۔ جی ہاں چندا کہ جسم کی ہر تڑپ میں، ہر طوفانی لہر جیسی حرکت میں، آسمانی بجلی کی طرح بال کھانے کے انداز میں، شاخ گل کی طرح جھک جانے میں، کلی کی طرح سمٹ جانے اور پھول کی طرح کھل جانے میں، اس کے موج در موج بدن کے مد و جزر میں ایک تسلسل، تناسب اور شاعری بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں رقص کی ساری رعنائی اور نزاکت تھی، چنانچہ میرے حسن پرست جبلت کی کمزوری کے باعث کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ صرف ایک لمحے کے لیے میرا خیال بھی کنٹرول میں نہیں رہتا تھا اور اس ایک لمحے کی غفلت کا نتیجہ فوراً سامنے آ جاتا تھا جب میں چت پڑا چھت کو تکتا نظر آتا تھا۔ اب تک میں نے اپنا بھرپور دفاع کیا اور آہستہ آہستہ اپنے جسم کی خوابیدہ یا منتشر قوت کو سمیٹ کر اس طرح اکٹھا کرتا رہا جیسے سائنسداں روشنی کی لکیروں کو مرتکز کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لیزر بن جاتی ہے جس کی شعاع پھول کی پتی کی طرح نازک آنکھ کے پردے کی سرجری نوکے نشتر سے بہتر طور پر کر سکتی ہے تو ہیرے کا جگر رکھنے والی فولادی چادر کو بھی اسی طرح کاٹ دیتی ہے۔ یہ میری تکنیک تھی جسے چندا بھی سمجھتی تھی۔ اپنی قوت کو پوری طرح مدافعت سے جارحیت کے پوائنٹ تک لانے کا عمل اپنے وجود میں دباؤ کو مسلسل بڑھانے کا مرحلہ تھا، جس کی حد آتے ہی میں اس پریشر کوکر یا آتش فشاں کی طرح ہو جاتا تھا جو پھٹ جاتے تو تباہی پھیلا دیتا ہے۔ میں اس حد کو محسوس کرتے ہی سیفٹی وال کھول دیتا تھا اور چندا میری آنکھوں میں یا میرے اعصاب کے تاروں کی لرزش یا اپنی چھٹی اس کی مدد سے سمجھ لیتی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ پھر وہ مدافعت کرتی تھی، بفرے ہوئے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تربیت سے حاصل ہونے والی مہارت کا بھرپور استعمال کرتی تھی اور یہ بھول جاتی تھی کہ وہ کون ہے اور میں کون ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، کبھی خان جی اسے اشارہ کر دیتے تھے، کبھی میرا خیال اپنی سمت کھو دیتا تھا اور میں 29 منٹ تک غالب رہنے کے بعد 30ویں منٹ میں مغلوب ہو جاتا تھا، ورنہ وہ طوفان کا زور توڑنے میں ناکام رہتی تھی اور بڑی بہادری سے ہار جاتی تھی۔ خان جی اتنی ہی غیر جانبداری سے ساتھ کھیل کی ایک ایک موومنٹ کا تجزیہ کرتے رہتے تھے جیسے خلائی اسٹیشن کے سائنسداں خلا میں معلق دیو ہیکل ٹیلی اسکوپ سے اس بسیط کائنات کے سب سیاروں اور ستاروں کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آج مجھے جیت کی ضرورت تھی، یہ اپنے لاشعور میں رکھنا انداز ہونے والی کم ہمتی کا علاج تھا۔ میں شکست دینا چاہتا تھا ان سب کے خیال کو جو آج طاقتور ہو گئے تھے، مخالف قوتوں کو، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ لیکن نہ جانے کیوں چندا نے پہلے سے مجھے شکست دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، حالانکہ اسے فتح کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ خان
اعظم کا نظریہ تھا، زہر کو زہر سے ختم کرو، شکست کے احساس کا علاج ایک اور شکست، پھر ایک اور شکست، مسلسل شکست اور پسپائی اور ہزیمت اس حد تک کہ پیٹھ دیوار سے لگ جائے، اگلا مرحلہ فتح کا ہوتا ہے۔ میرے جسم میں پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا اور میں اب واقعی غصے میں تھا، کیونکہ چندہ مسکرا رہی تھی۔ ہم خان جی کے سامنے دو زانوں بیٹھے اپنی اپنی پھولی ہوئی سانس پر قابو پانے کی مشق کر رہے تھے اور خان جی کی آواز سن رہے تھے۔ کس نے کہاں غلطی کی تھی، کس نے کیا نہیں کیا تھا جو کرنا چاہیے تھا، کہاں کھیل میں تخلیق خوبصورتی نظر آنی تھی اور کہاں مقابلے میں جذبات کی بدصورتی۔ میں انتظار کرتا رہا، موقع پاتے ہی میں نے کہا، خان اعظم آپ کی تنقید بہت سخت ہوتی ہے، تعریف بہت نرم۔ وہ مسکرائے، تیرا غصہ ابھی باقی ہے، کوئی بات نہیں، بس اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا، مجھے معلوم ہے۔ کیا یہ مجھے نہیں معلوم کہ تو کیا کر سکتا ہے؟ میں نے خفت سے کہا، بے شک آپ جانتے ہیں، لیکن کے بعد کہنے کو کچھ ہے۔ انہوں نے کہا، چل پھر نہا دو گے، آ جا چائے۔ میں نے چلا کے کہا، چائے نہیں، کافی بلیک۔ چندہ نے جاتے جاتے پلٹ کے مجھے ڈانٹا، درخواست کرو ورنہ میں دودھ کا گلاس لا کے رکھ دوں گی، سامنے پینا پڑے گا۔ میں نے سہم کے کہا، ٹھیک ہے جی، آپ سے یہ بندہ عاجز مودبانہ التجا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ اس حقیر فقیر کو جملہ مکمل کرنے کے بعد میں نے زیر لب کہا، الو کی پٹھی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ تم نے کچھ کہا؟ بالکل نہیں، یہ تاب، یہ مجال، یہ طاقت نہیں مجھے۔